کہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں اور علی اصغر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور علی اصغر کے حلق پہ تیر لگتا ہے تو وہ خون ایسے کر کے حسین علیہ السلام آسمان کی طرف اچھالتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے حسین علیہ السلام یہ خون کیوں اچھالتے ہیں؟ یہ ہے وہ محبت جو جو جس کی قدر رب جانتا ہے. انسان کیا کہ روئیں گڑ گڑائیں جو مرضی کرے وہ ڈی ویلیو ہوتے ہیں اس کے سامنے جب آپ آنسو گراتے ہیں. وہ ایسے ہوں، موقع پہ آپ کو ڈی ویلیو کرے گا جہاں آپ سب سے زیادہ ہرٹ ہوں. یہ انسان کی فطرت. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ ایک سے دوبارہ کر کے محبت کریں گے نا تو آپ کو ویسے وہ آپ ساری میں ڈی ویلیو رہیں گے. اس لیے اس طرف جائے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کا سائیکل انسانوں میں ہمارا ڈالا ہے یہ ڈالا ہی اس لیے ہے تاکہ اس رخ سے چاہے میری جی طرف آ جائے. جیسے ہی انسان نے اس دنیا میں آ کے فساد جنریٹ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت تحفے کو خراب کرنا شروع کر دیا تو محبوب نے کہا کہ میں اتنا خوبصورت تحفہ جو اللہ نے میری محبت میں بنایا میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود اترا ہوں. یہ ہے آقا کی محبت. اور خالی اترے ہی نہیں اتر کے لہو لہان ہو گئے. یہ اکٹھا ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا واجب العمل ہے. اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں کر رہے تو ہم غلط رستے پہ ہیں. تو us becoming together in this وسیلہ is what makes this worthwhile. آپ سب السلام کی علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹے آپ ٹھیک ہے؟ جی سر الحمد للہ. سر میرا ایک کوشچن تھا بس وہ یہ کہ آپ نے محبت کے بارے میں ڈیفائن کیا تھا ابھی تو میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں. تو وہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے 2-3 پوائنٹس بتائے. ایک یہ کہ جو ہم ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں اگر ہم کسی انسان یا کسی ریلیشن میں محبت کر رہے ہیں مطلب سیلف لیس ہو کر اگر ہم نہیں کر رہے تو وہ محبت نہیں ہوتی. وہ اٹریکشن ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اب آپ نے جس ریلیشن یا جس انسان سے یہ کر کر آپ نے دیکھ لیا تو ایکسپیکٹیشن والی محبت آپ نے دوبارہ اس پہ ٹرائی نہیں کرنی. آپ نے کسی اور ریلیشن میں یا کسی اور پرسن سے محبت کرنی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ رب سے ہم بار بار مطلب ٹرائی کر سکتے ہیں محبت ہم رب سے جتنی بار بھی کر سکیں کریں کیونکہ ہم رب سے بھی ایکسپیکٹیشنز لگا کر محبت کرتے ہیں زیادہ موسٹلی. پھر آپ نے ایک بہت خوبصورت اگزامپل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاکی کے ان دونوں کی جو محبت ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت دراصل ہے ہی یہ کہ پیغمبر کا اور رب کا جو ایک لائن تھی بیچ میں وہ بھی برقرار رہی لیکن جو محبت ہے ان کے لیے اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زیادہ ہوتی تھی کبھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ڈھونڈنا ہے تو ہمیں اللہ تک جانا ہوتا ہے اور اللہ کو اگر ہم نے پہچاننا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس محبت کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم انسانوں سے ایک ہی ریلیشن میں وہ محبت بار بار ٹرائی نہیں کر سکتے تو ہم رب سے کیسے ہی ایک بار محبت کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی مطلب؟ پہلے بیٹے میں دوسرے سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ بس تعالیٰ یہ تھا کوشچن. جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اتنا روم دیتے ہیں اور کبھی ہمیں ڈیگریڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں تمہیں سمجھ نہیں آتی میری محبت دوبارہ کر کے دیکھو پھر کر کے دیکھو پھر کر کے دیکھو کرتے جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے تم مجھ سے محبت کا وہ درجہ اسٹیبلش کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. انسان ایسا نہیں کرتا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انسان سے اگر آپ نے محبت کی اور آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھ لی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترے گا اور آئندہ آپ جی جی اس کو اس معیار پہ کبھی رکھ نہیں پاتے نہ آپ کو وہ اس معیار پہ کبھی رکھ پائے گا. یہ انسان کی ایک بس فطری کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی ہوئی. رب وہ ذات ہے جو کہتے ہیں تم مجھے گلا کرو شکوا کرو مجھ سے دور چلے جاؤ گناہوں میں لگ جاؤ اور خدا بنا لو کچھ کر لو پھر بھی میرے پاس آؤ گے تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے. میں تمہیں جج نہیں کروں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا تم میرے پاس آؤ توبہ کرو گے میں گناہ معاف کر دوں گا. نان بلیور تھے آخری سانس میں بلیور بن جاؤ میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کی ایکنالجمنٹ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو بندے سے محبت کا رخ ہی چینج ہو جائے. آپ کہیں گے میں نے بندے سے محبت کرنی نہیں بندہ اس قابل ہی نہیں ہے میں اس سے محبت کروں. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کیونکہ آپ کی محبت کی قدر اگر کہیں ہے آپ کا ایک آنسو گرے گا نا مسلح کے اوپر جانماز کے اوپر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو مجھے میری محبت میں موتی گر گئے ہیں نیچے. یہ موتی جو ہے یہ ان جواہرات ان زیور سے جواہر سے بہتر ہے جو یہ دنیا میں سجائے ہوئے ہیں میں نے.
یہ ہے وہ اصلی پرلز، محبت. یہ ہے وہ محبت جو جس کی قدر رب جانتا ہے. انسان کے آگے روئیں گڑگڑائیں جو مرضی کرے، وہ ڈی ویلیو ہوتے ہیں اس کے سامنے جب آپ آنسو گراتے ہیں. وہ ایسے موقع پہ آپ کو ڈی ویلیو کرے گا جہاں آپ سب سے زیادہ ہرٹ ہوں گے. یہ انسان کی فطرت. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ ایک سے دوبارہ کر کے محبت کریں گے نا تو آپ کو ویسے ہی وہ آپ ساری میں ڈی ویلیو رہیں گے. اس لیے اس طرف جائیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کا سائیکل انسانوں میں ہمارا ڈالا ہے، یہ ڈالا ہی اس لیے تاکہ اس رخ سے چاہے میری جی طرف آ جائے کہ کہیں سے محبت کی نرشمنٹ تو ملے نا انسان کو، چاہے وہ ماں کی محبت سے ملے، باپ کی محبت سے ملے، بہن سے، بھائی سے، کسی سے، بچے سے، بڑے سے. محبت کی فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن تو انسان سے ہی ملتی ہے، پھر جا کے رب سے لو لگتی ہے انسان کی. اس لیے یہ چیز انیویٹیبل ہے، یہ ہوگی. ہم اسی رستے سے اوپر جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، جو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت. ان کی محبت ہے نا، میرا ذاتی ماننا یہ ہے اور کچھ جید مشائخ اور علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے بات. سارے علماء اس سے، آج کل کے جتنے ماڈرن ڈے علماء ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس حدیث کو مانا ہے، شیخ ابن عربی بھی اس حدیث کو مانتے تھے، احمد سرندی بھی مانتے تھے کہ یہ پوری کائنات میں سب سے پہلی ہستی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ آقا علیہ السلام کی تخلیق کی اور محبت سے تخلیق کی، اور ان کی محبت میں یہ دنیا تخلیق کی، یہ پوری کائنات. اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو اپنی فلسفی بتاتا ہوں. جیسے ہی انسان نے اس دنیا میں آ کے فساد جنریٹ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت تحفے کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو محبوب نے کہا کہ میں اتنا خوبصورت تحفہ جو اللہ نے میری محبت میں بنایا ہے، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود اترا ہوں. یہ ہے آقا کی محبت. اور خالی اترے ہی نہیں، اتر کے لہو لہان ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اکثر آپ کو کیس کا قصہ سنایا ہوا ہے. اکثر میں آپ کو کیس جی اور جی. لیلا کا قصہ سناتا ہوں. جب کیس لیلا سے ملنے جاتا ہے تو شہر کے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں. وہ سر پہ پتھر لگتا ہے تو وہ خون اچھالتا ہے لیلا کی طرف. آپ کو پتا ہے وہ خون کیوں اچھالتا ہے؟ کیونکہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں اور علی اصغر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور علی اصغر کی حلق پہ تیر لگتا ہے تو وہ خون ایسے کر کے حسین علیہ السلام آسمان کی طرف اچھالتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے حسین علیہ السلام یہ خون کیوں اچھالتے ہیں؟ کیونکہ جب طائف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگتے ہیں اور خون مبارک گرتا ہے، ان کا زمین پہ گرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اسی پل میں جاؤ، میرے محبوب کا خون فرش پہ نہیں لگنا چاہیے. تو جبرائیل علیہ السلام پر بچھا دیتے ہیں نیچے. تو یہ تو محبت کی سنت ہے، محبت کی سنت ہے. اور اس محبت کی سنت، اس محبت کی طریقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محبت صرف خون مانگتی ہے. جی دینے کا نام ہے، مطلب سیلف لیس. جیسے ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت تھی، محبت ہے. جی ہم تو خیر اسی وہ شاہ حسین کا شعر ہے، تو کی کھیت دی مولی حسینہ، منصور قبولی سولی حسینہ، کہ منصور نے سر کٹوا دیا محبت میں. یہ محبت کی ایسی ایگزامپلز ہیں جو اللہ سے محبت کی ایگزامپل ایسی ہیں کہ ہم ڈسکشنز کر کر کے اس کے اوپر، یہ صرف ایک ہی محبت ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اللہ سے محبت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اور سیرت کے مطابق بتایا کہ ایک ہی محبت ہے جس کے اوپر تم نے جانا ہے. جیسے ہی ہم اس کی لو لگائیں گے وہ کہے گا ایک ہی محبوب ہے میرا جس جیسا تم نے بننا ہے. وہ ادھر اشارہ کر دیں گے، وہ ادھر. ہم جی ان دونوں کی محبت میں رل جائیں گے تو شاید تار جائیں، اس بحر میں ڈوبیں گے تو شاید پار ہو جائے.
इस मोहब्बत को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई पूछे कि मतलब अगर कोई सवाल हो जैसे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, मैं यही कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि मतलब इसको भी तो डिफाइन किया जाएगा ना किसी ना किसी तरह। इसको अमीर तो खुसरो इसका ने इसको अमीर खुसरो ने डिफाइन किया है, मन तू शुदम, तू जी मन शुदे, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। पर इससे ऊपर मैंने आज तक इसकी डेफिनेशन नहीं किसी के से सुनी, कि मैं तू बन गया, तू मैं बन गई, मैं हम्म, बॉडी बन गई, तू सोल बन गई, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि मैं कोई और हूं और तू कोई और। आका के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं तो उसका आशिक, उसके पास जाते हैं तो कहते हैं मैं तो उसका आशिक। तो कहते हैं जाना किधर है, हमें ये बता दें हमें जाना है। तो ये इन दोनों ने ना हमें अपने ये शायद मोहब्बत ही ऐसी है जिसको हम मतलब फलसफे या पोइट्री में जो आपने अभी बस और कहीं नहीं इसका जवाब इतनी मिलता। मौलवी इस डिस्कशन को कहेगा ये क्या कुफरिया गुफ्तगू हो रही है। जी 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 तो ये बस यही है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और आज की क्लास के लिए भी स्पेशली उसके लिए भी मुझे जज़ाकल्लाह कहना था। इतनी खूबसूरत आपने एक्सप्लेनेशन दी कि वो जो आपने स्टार्ट में कहा था कि सेशन से पहले और सेशन के बाद अगर आप लोगों को दुनिया को देखने का आपका एंगल चेंज नहीं होता, तो फिर आपने नेक्स्ट सेशन में बैठना। तो वो तो आज तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि हम क्या सीखते आए थे और वो कितना गलत था, और क्या मतलब असल चीज़ क्या है। तो उसके लिए हमें बेटे, टाइम देने के लिए बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आपको पता है जितने जो जो शख्स इस कारवान का इस हिस्सा बनता है, इस सफीने में, इस सफीना ये वर्ड मैंने थोड़ा खास तौर पे यूज किया, इस सफीने में ऑन बोर्ड आएगा, वो इस सफीने में बरकत लेके आएगा, वो बरकत का बायस बनेगा। तो आप लोगों की प्रेजेंस ही वो बरकत जनरेट करती है, वरना वो क्या नाम है, इकबाल का शेर है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, हुँ, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो when we are together and in a discipline, in a nazm, in zabt, that is when the spotlight of the Lord Almighty comes down on us। वरना अकेले अकेले तो कितनी बस्तियां हैं जो फरिश्ते भेज के अल्लाह ताला ने जलवाई हैं। अल्लाह ताला हुँ, ने जिब्राइल इस्लाम को भेजा, जाओ उस बस्ती को आग लगा दो। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि या अल्लाह उधर तो कुछ आबिद जाहिद शाकर भी हैं। अल्लाह ताला ने कहा उनसे पहले शुरू करना, पहले उनको जलाना। क्यों? क्योंकि वो स्टैंड अलोन सिंगल अपनी अपनी बातों में सेल्फिश लगे हुए थे। ये इकट्ठा होके अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना वाजिबुल अमल है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं कर रहे तो हम गलत रास्ते पे हैं। तो अस बिकमिंग टुगेदर इन दिस वसीला इज व्हाट मेक्स दिस वर्थ वाइल। आप सबकी प्रेजेंस इसको अलामत है कि अल्लाह ताला की बरकत है इस। आई थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर दैट। आई थैंक एवरी सिंगल पर्सन, particularly you and the young children who are a part of this। अल्लाह ताला आप लोगों को दराज जिंदगी दे और फहम फिरासत दे, कामयाबियां दे जिंदगी। थैंक यू मेरे बेटा। आपको सर, थैंक यू सर। You're welcome बेटा।